بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر نظر۔ ناظرین، جس طرح اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام میں ہر چیز کے لیے حقوق واضح ہیں، اسی طرح سے جس طرح مردوں اور عورتوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ اسلام تو اقلیتوں کو بھی حقوق فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ احتجاج جاری ہیں، جس طرح 20 نومبر 2022 میں ایک مورت مارچ کے نام سے کراچی میں ایک مارچ نکالا گیا خواجہ سراؤں کی طرف سے، جس کی جو ہے قیادت شہزادی رائد نے کی، اور بندیا رانا صاحبہ جو ان کی بڑی توانا آواز ہیں خواجہ سراؤں کی، انہوں نے بھی اس میں بات چیت کی۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ پیش کیا گیا اسمبلی میں، اس کو چیلنج کیا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا کہ اس میں کچھ شکوں سے انہیں اعتراض ہے۔ کون سی شکیں جن کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو فروغ مل رہا ہے؟ لیکن یہاں پہ اس مورت مارچ کا مقصد یا خواجہ سراؤں کے اس احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ ٹرانسجنڈر بل جو تھا اس سے ان کو حقوق ملنے والے تھے، ان کی صحت کا کوٹا، ان کی تعلیم کا کوٹا، اور 18 سال کے بعد ان کو شناختی کارڈ کی سہولت میسر آنے والی تھی۔ لیکن سینیٹر مشتاق صاحب کے اس ٹرانسجنڈر بل کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں ان سے وہ دوبارہ حقوق چھینے جانے لگے۔ تو اس پر وہ سارے کا سارا احتجاج تھا، اور اب ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ 13 فروری کو دوبارہ سے وہ مورت مارچ کی شکل میں کراچی میں دوبارہ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ ان سارے معاملات پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس بڑی عالمی شخصیت موجود ہیں، عالم اسلام کا ایک بڑا نام مفتی عبداللہ نورانی صاحب۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت مشکور ہوں، آپ اس اہم عنوان پر ہم سے گفتگو کریں گے۔ میرا یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کو اسلام کیا حقوق فراہم کرتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں واضح کیجیے گا کہ اسلام خواجہ سراؤں کو کون سے حقوق فراہم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعز شانہ نے بنی نوع انسان کو تخلیق فرمایا، اور پھر رب ذوالجلال جل وعلا نے ان انسانوں کو مختلف زندگی گزارنے کے طریقوں سے اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سے آگاہ فرمایا، اور یہ اصول و ضوابط انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے ذریعے عطا ہوئے۔ اور سب سے پہلے اس حوالے سے کہ خواجہ سرا یہ جنسی طور پر جو ایسا فرد ہو کہ جس میں مذکر اور مؤنث کی علامات عربی میں خنثی اور اردو میں خواجہ سرا کے لفظ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں رب ذوالجلال جل وعلا نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے واضح طور پر ارشادات بیان کیے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیازی غیر انسانی برتاؤ اور سلوک کرنے کی شریعت مطہرہ نے ممانعت کی، اور ان کو اسی طرح ایک انسان کے طور پر جو تکریم آدمیت اور تکریم انسانیت شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے، وہی تکریم انہیں بھی دینے کا شریعت مطہرہ نے اہل اسلام کو حکم دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بڑی رعایت فرمائی، حتیٰ کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
حرم کی طرف بھی چلا جاتا تھا، اس کے لیے روک ٹوک کا معاملہ نہ تھا. لیکن پھر جب اس کے اندر صنفی اعتبار سے مرد کے جذبات و احساسات اور اس کا مردانہ رجحان سامنے آیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ نساء میں، خواتین میں اس کے جانے کی ممانعت فرما دی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے تمام زمانوں کے اندر اہل اسلام نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غیر انسانی، غیر اخلاقی سلوک نہیں کیا، اور شریعت مطہرہ بھی یہی چاہتی ہے. مفتی صاحب میری گزارش ہے کہ جی جو احتجاج ہوا کراچی میں، ان کا مطالبات ان کے یہ تھے کہ صحت کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے ان کو کوئی کوٹا آج تک نہیں ملا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، صحت کے اعتبار سے یا صحت میں تو جہاں تک ایک کوٹے کی بات ہے، یہ تو ویسے ہی محل نظر ہے کہ سب لوگوں کی صحت کے حوالے سے مراکز صحت تک رسائی ہونی چاہیے، اور سب کو جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولت فراہم ہونی چاہیے، اور جو زیادہ افیکٹڈ ہیں انہیں زیادہ سہولت حاصل ہونی چاہیے. یہ سوال اسی نقطہ نظر سے ہے نا جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمومی طور پہ جو سب مسلمانوں کے لیے ہاسپٹل یا سینٹر بنے کیئر ٹیکر کے لیے، وہاں جاتے ہیں تو لوگ ان سے ویسے ناروا سلوک کرتے ہیں، اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو الگ سے ہاسپٹل دیا جائے یا الگ سے تعلیمی ادارے دیے جائیں جہاں پہ وہ اپنی چیزوں کو دیکھ سکیں. نہیں، یہ تو کیا کہتے ہیں، پری پلان ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ مطالبات ہیں، اور یہ این جی اوز کی طرف سے بڑے منظم انداز میں اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تحریک کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ قطعاً کوئی بھی کسی بھی سطح پر اس کا مخالف نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ آپ کسی بھی ادارے میں جو واقعی میڈیکل بورڈ کی طرف سے یا جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کے باعث کسی کے متعلق یہ واضح ہے کہ وہ خواجہ سراؤں میں سے ہے، تو اسے جو ہے وہ مختلف جو ہاسپیٹلز ہمارے ہیں ان میں حکومت کو چاہیے، اور حکومت سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ ان کو سہولیات فراہم ہونی چاہیے. لیکن مفتی صاحب اس کی کیا شورتی ہے، اس کی کیا شورتی ہے کہ بھائی اس پر کوئی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو باقی جن کے لیے کوٹا ہے اس کوٹے پر صرف وہی آتے ہیں کہ جن کے لیے یہ مقرر ہے، کوئی دوسرے نہیں آتے ہیں. اس کی کوئی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. قطعاً نہیں. کئی لوگوں کا کوٹا جو ہے وہ دیہات کا ہوتا ہے، لیکن وہ شہر میں ہوتے ہیں، اور دیہات کے کوٹے پر جو ہے وہ متعدد جگہوں پر جو جابز ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ایک اور جو ہے وہ خلاف عدل اور خلاف انصاف اور جو ہے وہ ظلم و ستم کو فروغ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اس کے لیے ایک اور دروازہ کھول دیا جائے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے جی. میں اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا، ٹرانسجینڈر بل میں اب ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حقوق مل چکے تھے. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس بل کو چیلنج کیا اور انہوں نے فرمایا کہ جی ہم جنس پرستی کو اس سے فروغ ملا، اور باقاعدہ اعداد و شمار بھی بتائے ہیں مشتاق احمد صاحب نے کہ 28,000 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جنس کو بدل لیا، مرد سے عورتیں، عورتوں سے مرد بنے. لیکن ان کا کہنا بھی یہی تھا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ کی شرط درمیان میں نہیں ہے، اس کے بغیر ہی ایک شخص جا کے نادرہ میں کہے کہ میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، قطعاً شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ جو
اللہ جل شانہ و عز مجدہ کی تخلیق میں قرآن یہ نے کہا کہ شیطان کا یہ منصوبہ ہے اور شیطان کا یہ پلان ہے، وہ چاہتا ہے کہ ولا یغیرن خلق اللہ، البتہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے، اس میں چینجنگ لائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ جل شانہ و عز مجدہ کے نے جس جہت پر اس کو راضی نہیں کیا، تو اس جس جہت پر اسے تخلیق نہیں کیا اس جہت پر وہ راضی ہوتا ہے، اور جس جنس پر رب ذوالجلال نے اسے پیدا کیا ہے اس جنس پر وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ اپنے آپ کو رحمت الہیہ سے محروم کرنا ہے اور رب ذوالجلال جل وعلا کے غضب کا اور اس کی لعنت کا مستحق ہونا ہے۔ تو جب معاشرے میں یہ چیز فروغ پائے گی اور اس کی کثرت ہوگی تو پھر معاشرہ پہلے ہی تو ان نافرمانی اور ان معاصی کی وجہ سے مزید جو ہے رب ذوالجلال جل وعلا کی رحمت سے محرومی ہوگی، اور یہ اضطراب، یہ بے چینی اور یہ ٹینشن اور بڑھے گی۔ لہٰذا اس طرح کے کسی بھی مغرب کی دیکھا دیکھی اور مغرب کے ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس طرح کا کوئی بھی بل یا کوئی بھی تحریک جو ہے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمیں تو شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے ایک مکمل نظام زندگی بھی دیا ہے اور نظام بندگی بھی دیا ہے۔ تو جو نظام زندگی ہمیں اسلام نے دیا ہے، جو اصول و ضوابط اس نے دیے ہیں، ہمیں تو ان اصول و ضوابط کو، اس نظام زندگی کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، نہ کہ مغرب سے آنے والے نظام زندگی کو اور جو اسٹائل لائف ہے اسے جو ہے وہ ہم لے کر اور اس کے مطابق جو ہے کہ آپ اس کے مطابق چلیں تو وہ ہمارے دکھوں کا ہرگز مداوا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے مغرب کا نظام زندگی نہیں ہے بلکہ اسلام کا نظام زندگی ہے۔ مفتی صاحب، اب دوبارہ سے پتہ چلا ہے کہ جی 13 فروری کو وہ دوبارہ سے مورد مارچ کے حوالے سے ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں، تو بعض ذرائع سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ ان کو جو ہے پیچھے سے ایڈ دینے والے اسرائیل ہے یا اس طرح کے ممالک ہیں، تو کیا ایک اسلامی ریاست میں یا اسلامی ملک کے اندر اس طرح سے بار بار اسلام کے اصولوں کا مذاق اڑایا جائے اور تمسخر اڑایا جائے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بلا شبہ حکومت کو آئینی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ یہ اگر عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم واقعی جو عورت کو حقوق ملنے چاہیے ان کے لیے تمام مکاتب فکر کے اہل علم و فضل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور عورتوں کو کیا حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو وراثت میں حق ملنا چاہیے، اس کا مطالبہ یہ کریں۔ اس کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کے جو حقوق ہیں وہ جو ہے عورتوں کو ملنے تمام مکاتب فکر کے اہل علم و فضل جو ہے وہ، اور سارے ان کے لیے آواز بلند کریں گے۔ لیکن یہ جو مادر پدر آزادی کی بات کر رہے ہیں اس کی اسلام میں کوئی۔ جی، مفتی عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے شریعت کی روشنی میں خواجہ سراؤں کے حقوق پہ بات کی اور انہوں نے اسلام کی روشنی میں چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کیا۔ اسلام یقیناً بڑا وسیع مذہب ہے اور اس میں پوری کی پوری زندگی سے منسلک جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ساروں کو مکمل حقوق ملتے ہیں اور سب کے بارے میں یہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں کمی ہے تو وہ ہماری ہے کہ ہم شریعت سے، اسلام کے اصولوں سے، قرآن و احادیث سے دور ہوتے ہیں۔ جس طرح عورت کے حقوق کی بات مفتی صاحب نے کی، تو عورت کو حقوق دینے کی بات آئے تو وراثت میں عورت کو حصہ ملنا چاہیے، اس پر تو ہمارے بڑے بڑے دیندار بھی خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں شریعت ہمیں ہر چیز میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی رہنمائی لینے میں کہیں پہ دشواری ہے تو وہ ہمارے اندر کا مسئلہ اور ہماری نیت کا سوال ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا یہ عنوان اور یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔